بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفو ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج 25 جولائی 2023 بروز منگل 7 محرم بمطابق 1445 ہجری سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کی ہر لمحہ بدلتی ہوئی صورتحال، بدلتے ہوئے قانون اور سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں سے بروقت آگاہ رہنا چاہتے ہیں، انفو ٹی وی کو سبسکرائب کریں۔ آج کے نیوز بلیٹن کو مکمل دیکھیے گا۔ شروع کریں گے پہلی خبر کے ساتھ۔ مسجد الحرم میں برقی نیٹ ورک کی نگرانی کے نظام کو مزید بہتر بنا دیا گیا۔ مسجد الحرم میں برقی نیٹ ورک کی نگرانی کے نظام کو مزید بہتر بنا دیا گیا۔ سسٹم کو اپ ڈیٹ کرنے کے حوالے سے ٹیکنیکل، آپریشنل اور مینٹیننس کے امور کی ایجنسی نے آگاہ کیا۔ ایجنسی کی نمائندگی جنرل ڈپارٹمنٹ آف آپریشن اینڈ مینٹیننس الیکٹریکل ورکس کے محکمہ نے کی، اور اس کے علاوہ الیکٹرانک نیٹ ورک کے کنٹرول اور نگرانی کے نظام کو اپ ڈیٹ کیا گیا۔ ان اقدامات کا مقصد مسجد نبوی کے امور کے جنرل پروجیکٹ کے سلسلے میں نظام کی تیاری اور کارکردگی کو بہتر بنانا ہے۔ محکمہ تعلیم جدہ میں پہلی خاتون ڈائریکٹر جنرل کا تقرر۔ سعودی وزیر تعلیم یوسف البنیان نے منال بن مبارک الہیبی کو جدہ میں محکمہ تعلیم کا ڈائریکٹر جنرل مقرر کر دیا۔ وکالت اخبار کے مطابق منال بن مبارک الہیبی نے ڈائریکٹر جنرل بنائے جانے پر اعلیٰ قیادت کا شکریہ ادا کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ وطن کی بیٹیوں کو اپنے قدموں پر کھڑا کرنے اور انہیں بااختیار بنانے کے مشن کا حصہ ہیں۔ انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ وہ جدہ میں تعلیم کے عمل کو آگے لے جانے کی ہر ممکن کوشش کریں گی۔ بین الاقوامی مقابلوں میں حصہ لینے کے لیے سعودی طلباء کو تیار کیا جائے گا۔ بندروں کی بڑھتی ہوئی تعداد، سائنٹیفک بنیادوں پر مسئلہ حل کرنے کی کوشش۔ سعودی عرب میں نیشنل سینٹر فار وائلڈ لائف نے سعودی عرب کے کئی علاقوں میں بابون، جو بندر کی ایک قسم ہے، اس کی بڑھتی ہوئی تعداد کے حوالے سے مہم کے نئے مرحلے کا آغاز کر دیا۔ سرکاری خبررساں ایجنسی ایس پی کے مطابق شہری اور زرعی علاقوں میں مہم کا مقصد بابون کے حملوں، ماحولیاتی نقصان کو روکنے کے علاوہ بابون کو آبادی سے دور رکھا جائے۔ نیشنل سینٹر جو ہے وہ بندروں کی بڑھتی ہوئی تعداد کا مسئلہ سائنٹیفک بنیادوں پر حل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ سینٹر نے سائنسی ریسرچ کروائی ہے، جس میں سعودی اور غیر ملکی 13 ایکسپرٹ شریک ہوئے۔ ان اقدامات میں بابون کو آبادی سے ہٹانا اور اس بات کو یقینی بنانا کہ متعلقہ بین الاقوامی تنظیموں کی طرف سے منظور شدہ تجاویز پر عمل درآمد کے ذریعے یہ مسئلہ دوبارہ پیدا نہ ہو۔ نیشنل سینٹر فار وائلڈ لائف نے اس سے پہلے اعلان کیا تھا کہ مشاعر مقدسہ منہ، مزدلفہ اور عرفات کو بابون سے خالی کرا دیا گیا ہے۔ کارروائی مکمل کر لی گئی ہے۔ نیشنل سینٹر نے بتایا کہ متاثرہ علاقوں کے گورنریٹ، میونسپلٹی اور ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے اس سلسلے میں تعاون کیا۔ سینٹر کا کہنا ہے کہ معاشرے میں بابون کے مسئلے کے حوالے سے آگہی بڑھ رہی ہے۔ جنگلات اور تفریح گاہوں کا رخ کرنے والے لوگ انہیں کھانا دینے سے گریز کرنے لگے ہیں۔ منی لانڈرنگ میں ملوث 23 رکنی ایشیائی گروہ کو قید اور جرمانے کی سزا۔ ادارہ پروسیکیوشن نے منی لانڈرنگ کا جرم ثابت ہونے پر 23 رکنی ایشیائی گروہ کو قید اور جرمانے کی سزا سنا دی۔ گروہ کے ارکان وزٹ ویزے پر سعودی عرب میں رہ رہے تھے اور ان سے 40 لاکھ ریال بھی برآمد کر لیے گئے۔ سابق نیوز کے مطابق ادارہ پروسیکیوشن کے ذرائع کی جانب سے جاری بیان میں بتایا گیا ہے کہ متعلقہ اہلکاروں نے ایک ایشیائی گروہ کو گرفتار کیا، جن کے قبضے سے 40 لاکھ ریال بھی برآمد ہوئے ہیں۔ پروسیکیوشن ذرائع کا مزید کہنا تھا کہ ملزمان وزٹ ویزے پر سعودی عرب میں مقیم تھے۔ انہیں 40 لاکھ ریال سعودی عرب سے باہر لے جانے کی کوشش پر گرفتار کیا گیا تھا۔ گروہ کے ارکان نے اہلکاروں کی نظروں سے بچنے کے لیے رقم کو تقسیم کر لیا تھا تاکہ ان پر شک نہ ہو، مگر سرحدی چیک پوسٹ پر موجود اہلکاروں کی پیشہ ورانہ مہارت سے وہ نہ بچ سکے۔ دوران تحقیق مزید انکشاف ہوا کہ گروہ سعودی عرب میں مختلف جرائم میں ملوث تھا اور یہ خطیر رقم لے کر بری راستے سے سعودی عرب کی سرحد عبور کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ جرم ثابت ہونے پر ادارہ پروسیکیوشن نے گروہ میں شامل 16 لوگوں کو 15 سال قید اور 70 لاکھ ریال جرمانے کی سزا کا حکم سنا دیا، جبکہ گروہ کے دیگر ارکان کو 4 سے 7 سال قید اور مختلف مالی جرمانوں کی سزا کا حکم دیا ہے۔ اس کے علاوہ جو پیسے برآمد ہوئے تھے وہ بحق سرکار ضبط کر لیے گئے۔ قید کی سزا مکمل کرنے کے بعد انہیں ڈی پورٹ کرتے ہوئے ہمیشہ کے لیے بلیک لسٹ کر دیا جائے گا۔ جازان میں عربی جیسمین کی کاشت 44 ملین ریال سے فیکٹری قائم کر دی گئی۔ سعودی عرب کے جازان ریجن میں 44 ملین ریال کی قیمت سے عربی جیسمین چمبیلی کا عطر تیار کرنے والی فیکٹری قائم کی جائے گی۔ اخبار 24 کے مطابق جازان ریجن میں جیسمین کی کاشت بڑے پیمانے پر کی جا رہی ہے۔ یہاں 950 سے زیادہ اس کے فارم ہیں۔ ہر فارم میں سینکڑوں بیلیں ہیں۔ بعض فارم ایسے ہیں جہاں پر بیلوں کی تعداد ہزاروں میں ہے۔ جازان ایوان صنعت اور تجارت کے جائزے کے مطابق عطر تیار کرنے والی فیکٹری جازان شہر میں 3000 مربع میٹر کے پلاٹ پر لگائی جائے گی۔
سعودی عرب کے الہلال کلب نے ایمبپے کے لیے ریکارڈ 33 کروڑ 20 لاکھ ڈالر کی بولی لگا دی۔ سعودی عرب کے فٹ بال کلب الہلال نے فرانسیسی جو سٹرائکر ہے کیلیان ایمبپے کے لیے ریکارڈ 33 کروڑ 20 لاکھ جو ہے وہ ڈالر کی بولی لگائی ہے۔ پی ایس جی نے اپنے کھلاڑی کے لیے اس پیشکش کی تصدیق کی ہے اور الہلال کو ایمبپے کے ساتھ ڈائریکٹ بات چیت کرنے کی اجازت دیتی ہے۔ یہ اطلاع پی ایس جی کی جانب سے اس کھلاڑی کو پری سیزن دورہ جاپان کے لیے اسکواڈ سے باہر کیے جانے کے بعد سامنے آئی ہے اور کلب نے نئے معاہدے پر دستخط نہ کرنے کی صورت میں انہیں فروخت کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ایمبپے نے پی ایس جی کے ساتھ اپنے ایگریمنٹ میں 12 ماہ کی توسیع کا آپشن نہ لینے کا فیصلہ کیا اور آئندہ سیزن کے اختتام پر فری ایجنٹ کی حیثیت سے دستبردار ہونے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ سعودی پروڈیوسرز فالکن پروڈکشن فارمز کی 2023 کی بین الاقوامی نیلامی کی تیاری کر رہے ہیں۔ 2023 کے لیے سعودی فالکن کلب کی پہلی سرگرمیوں میں حصہ لینے کے لیے سعودی فالکن پروڈیوسر نے تیاریاں مکمل کر لی ہیں، جن کی نمائندگی فالکن پروڈکشن فارمز کی بین الاقوامی نیلامی میں کی جائے گی، جبکہ ریاض کے شمال میں واقع ملہم میں کلب کے ہیڈ کوارٹر میں آئندہ 5 سے 25 اگست تک یہ منعقد ہوگی۔ نیلامی کے اگلے ایڈیشن میں حصہ لینے والے فالکن پروڈیوسر میں سے ایک نواف المکلی نے تصدیق کی کہ سعودی فالکن کلب اپنی فراہم کردہ شاندار خدمات اور سہولیات کے ذریعے پروڈیوسر کے جذبے کو بحال کرنے میں کامیاب رہا ہے۔ سعودی ایئرلائن کارگو نے یورپی براعظم میں لینڈ لنک کے ایگریمنٹ پر دستخط کر کے اپنی لاجسٹک خدمات کو وسعت دے دی۔ سعودی ایئرلائنز کارگو نے یورپ کی معروف ٹرانسپورٹ اور لاجسٹک سروسز کمپنی جین ڈے رچ کے ساتھ ایک اسٹریٹجک ایگریمنٹ پر دستخط کیے ہیں، جہاں دستخط کی تقریب جدہ میں سعودی کارگو ہیڈ کوارٹرز میں منعقد ہوئی۔ اس ایگریمنٹ کے تحت جو ہے یورپی براعظم کے اندر جو زمینی ٹرانسپورٹ کے لیے وقف ٹرکوں کے بیڑے سے فائدہ پہنچے گا اور جین ڈے رچ کی سب سے بڑی کمپنی ہے جو کہ 1979 میں ٹرانسپورٹیشن سروسز جو ہے تب سے فراہم کر رہی ہے اور یورپ میں سپلائی چین مینجمنٹ سلوشنز اور اس کاروبار کے لیے جو ہے اس کو شروع کیا گیا ہے۔ بین الاقوامی ٹرانسپورٹ جو ہے وہ مختلف سامان کی ترسیل، ڈیسٹینیشنز، کانٹریکٹ لاجسٹک، روڈ فریٹ، اس تمام چیزوں کے لیے سعودی ایئرلائنز کی کارگو کمپنی کے ساتھ تعاون کرے گی۔ اگر آپ کسی بھی سیاحتی مقام کا ارادہ رکھتے ہیں جہاں پر ریکارڈ گرمی پڑ رہی ہے تو یہ 9 سفارشات ہیں جو کہ حکام نے آپ کے لیے جو ظاہر کی ہیں۔ یو ایس فیڈرل سینٹرز فار ڈیزیز کنٹرول اینڈ انہوں نے تمام مسافروں کے لیے 9 ٹپس جو ہیں وہ تجویز کی ہیں جو ٹورسٹ اسپاٹ کا رخ کرتے ہیں جہاں پر ٹیمپریچر زیادہ ہیں۔ ان کا کہنا ہے جلدی گھر سے باہر نکلیں کیونکہ صبح تقریباً 11 بجے کے بعد ٹیمپریچر بڑھنا شروع ہوتا ہے اور دوپہر کے وقت شدید ہو جاتا ہے۔ ٹھنڈے پانی سے بار بار ہاتھ، چہرے اور بازوؤں کو دھوئیں، ٹھنڈے پانی سے شاور کریں، ٹھنڈی ہوا سے جسم کو خشک کریں، ڈھیلے اور ہلکے کپڑے پہنیں، سن اسکرین لگائیں اور معمول سے زیادہ پانی پئیں۔ پیاس محسوس ہونے تک کا انتظار مت کریں۔ اس کے علاوہ پانی سے بھرپور غذاؤں کو ترجیح دیں جیسے کچی سبزیاں، سیلڈ، پھل، تربوز، انگور۔ چھاؤں والی جگہوں پر چہل قدمی کریں اور ڈائریکٹ سورج کے نیچے جانے سے گریز کریں اور چیک کریں کہ جس جگہ آپ قیام کر رہے ہیں وہاں پر اے سی ہے یا نہیں، اور ٹریول انشورنس میں آپ کو جو ہے وہ لازمی جو ہے وہ ٹریول انشورنس لینی چاہیے تاکہ بیماری کی صورت میں آپ کے جو میڈیکل ایکسپینسز ہیں وہ کور ہو سکیں۔ سعودی ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ برائے ریلوے سراب نے کیپٹل میٹرو کمپنی جو کہ ریاض ٹرین کے پہلے اور دوسرے ٹریک کو چلاتی ہے اس میں ریلوے کے آپریشن اور دیکھ بھال کے لیے تربیتی پروگراموں کے لیے رجسٹریشن اوپن کر دی ہے۔ پروگراموں کے لیے درخواست 24 جولائی کو شروع ہوئی ہے اور ہفتہ 5 اگست تک جاری رہے گی، بشرطے کہ جو تربیت ہے وہ جو ٹریننگ ہے وہ 10 ستمبر 2023 کو شروع ہوگی۔ وزارت ماحولیات کی نجران ریجن میں تفتیشی کارروائیاں۔ وزارت ماحولیات، پانی اور زراعت کی ریجنل ٹیموں نے نجران ریجن میں گزشتہ ایک ہفتے کے دوران زرعی اجناس جو ہیں وہ فروخت کرنے والی دکانوں کے 108 چھاپے مارے ہیں۔ ادر نیوز کے مطابق وزارت ماحولیات کی تفتیشی ٹیموں نے ریجن کی مختلف مارکیٹوں میں زرعی اجناس فروخت کرنے والی مارکیٹ میں قائم دکانوں کے دورے کیے ہیں۔ تفتیشی ٹیموں نے جن دکانوں کے دورے کیے ان میں کھجور اور پھل فروخت کرنے والی دکانوں کے علاوہ مذبح خانے، گوشت فروخت کرنے والی دکانیں اور دیگر اجناس کا کاروبار جو ہے کرنے والی مارکیٹیں شامل تھی۔ تفتیش کا مقصد قانون شکنی کرنے والوں کے خلاف تعدیبی کارروائیاں کرنا اور اس بات کو یقینی بنانا تھا کہ دکاندار جو ہے وہ مقررہ ضوابط کی پابندی کرتے ہوئے غیر معیاری چیزیں جو ہے وہ مارکیٹ میں نہ لے کر آئیں۔ والدین اور 2 بھائیوں کے قاتلوں کی سزائے موت پر عمل درآمد۔ وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ مکہ ریجن میں والدین اور 2 بھائیوں کو قتل کر کے ان کی نعشوں کو نظر آتش کرنے والے 2 مجرموں بھائی بہن کی سزائے موت پر عمل درآمد کر دیا گیا۔
वजारत दाखिला की जानब से जारी बयान के मुताबिक सऊदी शहरी अब्दुल बिन फहद अल हारसी ने अपनी बहन हूद अल आरसी के साथ मिलकर अपनी वालदा फातिमा बिन हमद अल हारसी और दो छोटे भाइयों अब्दुल्ला और अब्दुर्रहमान को रात के खाने में ख्वाब आवर गोलियां दी और उसके बाद उन्हें कत्ल कर दिया। अदालत के सामने इकरारी बयान में जो बात सामने आई, उसके बाद संगदिल कातलों ने दूसरे दिन सुबह को अपने भाई अब्दुर्रहमान को सोते हुए गोली मार दी। उसके बाद दूसरे भाई अब्दुल्ला को भी, जो नींद के असर में था, गोली मारकर कत्ल कर दिया। संगदिल मुजरम ने सोई हुई वालदा को भी गोली मारकर हलाक कर दिया। बाद उन्होंने तीनों को, जो उनकी नाशे थी, फार्म हाउस मुंतकिल किया और वालिद को भी किसी बहाने से वहां ले जाकर उन पर फायर खोल दिया। फार्म हाउस के कमरों में चारों की नाशों को रखने के बाद उन्होंने गैस सिलेंडर खोलकर कमरे में आग लगा दी और फरार हो गए। वजारत दाखिला का कहना था, कानून नाफिज करने वाले इदारे के एहलकारों ने दोनों मुलजमान को गिरफ्तार करके तहकीकात की, जिसमें कत्ल की संगीन तफसीलात जो है मालूम होने पर उन्हें शरई अदालत के हवाले कर दिया गया, जहाँ इब्तदाई समात के बाद उनके सज़ाए मौत के अहकामात जारी कर दिए गए। ये हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।